پنجاب سندھ کے اندر کوئی بھی جگہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ فوج کے کنٹرول میں ہو. جب زرداری صدر تھے جاتے جاتے اس نے ایک وہ پاس کیا تھا ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت آپ کے یہ 7 اضلاع جو ہے یہ فوج کے حوالے کر دیے. کیوں نہیں بولتے ہیں اس پہ؟ کیوں ہم اس پہ خاموش ہیں؟ یہاں جو پرابلم کریٹ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے عسکری اداروں کے اندر کالے بیڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خدا کی قسم وہ سنی بن جاتے ہیں. وہ سنی نہیں ہوتے ہیں، وہ وہابی بن جاتے ہیں. خدا کی قسم یہی کالے بیڑی جو ہے، یہ میں نے جو ذکر کیا ہے کہ افغانستان کے بارڈر پہ جو انڈیا کے سفارت خانے ہیں یا ثقافتی مراکز ہے یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. یہ لوگ یہ کالے بیڑی اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ناچاکی جو پیدا ہوتی ہے یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ انہی کی پیدا کرتا ہے. ہمارا ایک وہ بھی ہے، ہم تو یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اختیارات جو ہے وہ لوکل انتظامیہ کو دے، وہ سول بیوروکریسی کو دے. کیونکہ ریونیو سٹاف یا جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کا ہوم سیکٹری ہے، آپ کا چیف سیکٹری ہے، یا جتنے وہ محکمے ہیں وہ سول بیوروکریسی کے پاس ہے. وہاں آپ یہ بھی پوچھیں نا کہ سول بیوروکریسی کے پاس ہے کیا. اس جنگ کے دوران بھی سول بیوروکریسی کے لوگوں نے بارہا کہا ہے، ہمارے مشران سے کہا ہے، مجھے خود کہا ہے کہ یار ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہم تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. یہی بات ہے کہ پنجاب کے اندر سول بیوروکریسی وہ ان کا ہولڈ ہے اور ہمارے علاقے میں سول بیوروکریسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم فوج سے مطالبہ کرتے ہیں. ہاں، لوور قرم کے شیعہ سنی عمائدین ایک جرگہ کرانا چاہتے تھے جو امن جرگہ تھا. الحمدللہ جو ہم نے یہاں ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، وہ 2 بندے تھے. ایک کا ذوالفقار علی بھٹو نام تھا، اہل سنت سے ہے. دوسرے کا نام ملک جواد حسین ہے، اہل تشیع سے ہے، توری ہے. ان دونوں کو وہاں کے جو انچارج ہے اس علاقے کا، وہ جو کرنل صاحب ہے، اس نے بلا لیا اور یہاں تک ان کو یہ جنگ کے دوران یہ دھمکی دے دی کہ اگر تم لوگوں نے یہ امن کا جرگہ کا انعقاد کیا تو ہم آپ کو پھر نہیں چھوڑیں گے، سزا دیں گے. ایسے میں ہمارے یہ جرگے کے ممبران جو ہے یہ بھی مجبور ہے. آپ اس چیز کو سمجھا کرو. ہم پختون جو ہے من حیث القوم، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم پہ جو پریشر ہے، ہمارے ایم این اے پہ بھی پریشر ہے، ہمارے سینیٹر پہ بھی پریشر ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ پہ بھی پریشر ہے، ہمارے سیکٹری پہ بھی پریشر ہے. یہ پریشر جب تک ختم نہیں ہوتا ہے پختونخوا کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوتا ہے، اصل پوائنٹس، اصل باتیں، اصل وہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ میڈیا تک پہنچنا بھی مشکل ہے اور اس حل کرنے تک بھی مشکل ہے. مطلب جو شیعہ ہیں یہ بھی ایران جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ریلیجیس میٹر کے طور پہ اور واپسی پہ وہ ویپن اور سنی کو قتل کرنے کے ایجنڈے کے طور پہ آتے ہیں، تو وہ بھی تو اپنا اس طرح سے وہ ایجنڈا پیش کرتے ہیں. ہم محب وطن ہیں. ایک میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ ہم پہ جو الزام لگایا جاتا ہے، ایک اخبار اسی دوران کے پاڑا چنار کے اندر ایرانی کیمپ تباہ ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے، میں کورٹ میں کیس کروں گا، مجھے بتائیں کہ یہ پاڑا چنار کے اندر، قرم کے اندر ایرانی کیمپ چل کہاں رہے ہیں، اور اگر چل رہے ہیں تو پھر یہ نمبر 1 جو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے جو ہمارے آئی ایس آئی، ایم آئی وغیرہ وغیرہ، آئی بی، یہ سامنے لے کے آئے. یہ ان لوگوں کو پکڑے. اگر میں انوالو ہوں تو مجھے پکڑ کے عدالت میں پیش کرے، وہ مجھے سزا دلوائے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس کے بارے میں اس اخبار پہ ہم کیس کریں گے. دوسری بات، ہم محب وطن پاکستانی ہیں. ہمارا ایران سے اگر تعلق ہے تو وہ ایسا ہی تعلق ہے جس طرح آپ کا تعلق ہے، جس طرح کسی اور کا تعلق ہے، عام پاکستانی شہری کا تعلق ہے کہ وہ ایک برادر اسلامی ملک ہے. اگر اس طرح کی بات ہو کہ جو یہ کہی جاتی ہے کہ یہ ایران سے وہ آتے ہیں، ایران یہ کرتے ہیں، تو مجھے ایک بات بتاؤ، اس وقت دنیا جہان میں مسلمانوں کے اتحاد بین المسلمین کا سب سے بڑا داعی کون ہے؟ میں دل سے کہتا ہوں، میں خلوص سے کہتا ہوں کہ وہی لیڈر آیت اللہ خامنائی ہے
کہ جو اس وقت انڈیپینڈنٹ، جو اس وقت آزاد مسلم دنیا کے لیے، امت کے لیے وہ سرگرم عمل ہے. باقی تو جو بھی ہے، جس تنظیم کا سربراہ بھی ہے، یا تو وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، یا وہ کا ایجنٹ ہے، یا انڈیا کا ایجنٹ ہے، یا کسی اور ملک کے پیسے کھا رہے. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نہ کسی دہشت گرد گروپ، نہ دہشت گرد ملک، کسی سے بھی تعلق نہیں ہے، کسی سے بھی ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے دفاع کے لیے اور اپنے نظریاتی اور ملکی سرحدات کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم لعنت بھیجتے ہیں ہر اس شخص پہ کہ جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت، ناچاکی، غیر یقینی صورتحال وہ جو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ ہے، سنی ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ہم تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو معاہدہ طے پاتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے اور وہ عملی طور پر لاگو کرنا چاہیے. اگر عملی طور پر لاگو نہیں ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ والا معاہدہ اور اس سے پہلے جتنے معاہدے تھے یہ صرف کاغذ کے ایک ٹکڑا ہے جس پہ عمل نہ ہوتا ہو. عیناً اسی طرح ہے کہ جو ہمارے ادارے جو ہے آئین پاکستان پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں، وہ اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا پاکستان کے اندر ہمارے پاکستانی آئین پہ عمل درآمد ہوتا ہے؟ کیا ہمارا پولیس اس پہ عمل کرتا ہے؟ کیا ہمارے انتظامیہ اس پہ عمل کرتا ہے؟ یا ہمارے پولیٹیشین اور عسکری ادارے اس پہ عمل کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا ہے. یہ جس طرح وہاں پہ وہ کاغذ کا ٹکڑا بنا ہوا ہے، اسی طرح یہ معاہدات بھی ہمیں خوف ہے کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے ثابت نہ ہو جائے، بلکہ اس کو ابھی فوری طور پر عملی طور پر لاگو کر دینا چاہیے. معاہدہ 2010 میں بھی ہوا تھا، لیکن اس معاہدے کے بعد بھی 2 سال جو راستے پہ سفر کرتے تھے ان کو مختلف جگہوں پہ مارا جاتا تھا. دوسری بات کہ یہ جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ایک مقصد ان کا یہ ہے کہ جو ہوا ہے اس کو پریکٹیکل اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ ریاست کی جو نااہلی تھی جس کی وجہ سے 6 دن یہ جنگ چھڑی ہے اور اس سے جو بچے زخمی ہو گئے. ایک بچہ جو ہے اس کی دونوں آنکھوں سے ان کی دونوں آنکھیں ڈیمیج ہو گئی. جو بچے یتیم ہو گئے اس بچوں کو فائنینشلی کون دیکھے گا؟ وہ ساری زندگی در بدر کے ٹوکرے کھاتے رہیں گے.